بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بن حکم ثقفی قبیلہ ثقیف کے قابل عزت بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ اس کے اموی حکمران مروان بن حکم کے خاندان سے گہرے تعلقات تھے۔ اس کے ہاں 41 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس نے کلیب رکھا۔ کلیب نے بچپن میں اپنے خاندانی کام میں اپنے بڑوں کا ساتھ دیا، یعنی طائف میں بکریاں چرانا، پتھر لانا اور کنویں کھودنا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی اپنے والد یوسف بن حکم ثقفی سے حاصل کی اور جلد ہی قرآن کو حفظ بھی کر لیا، لیکن کون جانتا تھا کہ کلیب نامی یہ لڑکا بڑا ہو کر تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بننے والا ہے۔ کلیب نے اس دور کے نامور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور طائف کے نزدیک کوثر نامی دیہات میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران اس کے والد نے اس کو پیار سے حجاج پکارنا شروع کر دیا۔ 20 سال تک یہ طائف میں ایک مذہبی استاد کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ حجاج چونکہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ بہت ہی فصیح و بلیغ، مبلغ اور ماہر خطیب بن گیا، لیکن حجاج بن یوسف ثقفی کا کبھی بھی اس کام میں دل نہ لگا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے دوستوں پر سبقت حاصل کر کے ان پر اپنا دباؤ قائم رکھے۔ حجاج بن یوسف اپنا کام دل لگا کر نہ کرتا تھا، اس کو یہ شعبہ پسند نہ تھا۔ ایک دن اس نے طائف کو خیر آباد کہا اور دمشق میں جا پہنچا۔ دمشق میں اس کی ملاقات عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر سے ہوئی۔ وزیر نے اس کو اپنے پاس ملازمت میں رکھ لیا۔ وزیر اس کی قابلیت پر بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو ترقی دے کر اپنی جاگیر کی نگرانی کا عہدہ دے دیا۔ حجاج اپنا کام بہت دل جمی سے کرنے لگا، لیکن وزیر ہمیشہ سے حجاج کا رعایا پر سخت رویہ فکر مند کرتا، لیکن لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وزیر کی جاگیر کی نگرانی بڑے اچھے طریقے سے کر سکا۔ اسی دوران عبد الملک بن مروان نے اپنے اسی وزیر سے اپنی فوج کی بے ترتیبی کی شکایت کی، جس پر وزیر نے اپنے ملازم حجاج کا نام پیش کیا کہ وہ فوج میں ترتیب لا سکتا ہے۔ وزیر نے اموی حکمران عبد الملک بن مروان کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ حجاج بن یوسف مزاج کا سخت آدمی ہے۔ اس طرح حجاج عبد الملک بن مروان کی فوج کا حصہ بن گیا۔ حجاج بن یوسف نے خوب محنت سے کام کیا۔ عبد الملک بن مروان کی دل جوئی سے خدمت کرتا ہوا اس کے نزدیک تر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آ گیا کہ اموی فوج حجاج کے نام سے ڈرنے لگی۔ وزیر کے دستے کو بھی حجاج بن یوسف کے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑا، برعکس اس کے کہ وہ خود وزیر کے دستے کا حصہ رہ چکا تھا۔ جب عبد الملک بن مروان نے عراق پر حملہ کیا تو عبد الملک کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حجاج بن یوسف ہی ایک واحد ہے جس کے لیے ہر حد کو پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں، چاہے وہ اخلاقی و مذہبی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں رہ رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے سوچا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو حجاج بن یوسف ہی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کروانے اور ان کی حکومت کو برباد کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو چن لیا۔ حجاج نے کعبہ کے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر کعبے میں سہولیات زندگی کی کوئی چیز نہ پہنچنے دی اور یہ ناکہ بندی 9 مہینوں تک جاری رکھی۔ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کی حرمت کرنے سے انکار کرتا تو اس کو قتل کر دیتا کہ یہ کام میں خود کروں گا۔ یہاں تک کہ کعبہ میں سنگ باری بھی کی گئی اور پھر بڑی چلاکی سے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو مکہ کے بازار میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر حجاج نے سب سے پہلے مسجد الحرام سے جنگی آثار ختم کیے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اس کو حجاز کا گورنر مقرر کر دیا۔ حجاج نے کعبہ میں ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ اس نے ہر اس فرد کو قتل کروا دیا جو اموی اقتدار کے خلاف سوچ رکھتا تھا۔ اس کی دہشت اتنی پھیل چکی تھی کہ لوگ عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اس کے بعد حجاج کو مدینہ میں اٹھنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا۔ حجاج نے وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی۔ اس کی تقریر کا مدینہ کے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حجاج نے مدینہ والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ وہ لوگوں کو پاس بلا کر بیعت کی دعوت دیتا، جو اس پر راضی نہ ہوتا اس کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا۔ تقریباً 60 دن تک حجاج مدینہ کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہاتا رہا۔ 2
یا 3 سال حجاج کا حاکم رہنے کے بعد عبد الملک بن مروان نے اسے اس عہدے سے برطرف کیا اور 75 ہجری کے رجب یا رمضان کے مہینے میں تمام تر وسیع اختیارات کے ساتھ اسے عراق کا حاکم بنا دیا۔ حجاج اپنے 12 فوجیوں کے ساتھ 1000 میل کا فاصلہ طے کر کوفہ پہنچ جاتا ہے۔ کوفہ میں پہنچتے ہی اس نے اپنے منہ پر نقاب اوڑھ لیا تاکہ کوفہ کے لوگ اس کو پہچان نہ سکیں۔ حجاج بن یوسف کے ساتھ جو 12 لوگ تھے انہوں نے منادی کروا دی کہ سب سقفی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ کوفہ کے لوگوں کا رویہ کسی نئے آنے والے افسر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ وہ نئے آنے والے افسر کا استقبال شرارتوں اور پتھر اچھال اچھال کر کیا کرتے، اسی لیے سب لوگ پتھر اٹھائے مسجد میں پہنچے۔ حجاج نے جب مجمع میں یہ صورتحال دیکھی تو منبر پر چڑھ کر اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور کہا، لوگو سنو اور ہوش و آواز درست کر کے سنو، تمہاری اس حرکتوں کی وجہ سے خلیفہ نے تم پر مجھے بھیجا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو۔ تم ہر آنے والے کا جینا حرام کرتے ہو، لیکن مجھے تمہاری گردنوں پر پکی فصلیں نظر آ رہی ہیں، اس لیے کوئی گردن نہیں جھکی ہوئی۔ یاد رکھیے جو نظریں اوپر دیکھیں گی وہ نکال دی جائیں گی، جو گردنیں نہیں جھکیں گی ان کو کاٹ دیا جائے گا۔ حجاج اپنے اور حکومت کی مخالفت کرنے والوں کو قتل کروا دیتا۔ حجاج کے ظلم و ستم کی انتہا یہاں تک جا پہنچی کہ وہ مردوں عورتوں کو ننگا کر کے بغیر چھت کے کمروں میں بند کر دیتا۔ ایک بار تو اس کے قیدیوں کی تعداد 50,000 مرد اور 30,000 عورتوں پر پہنچ چکی تھی۔ قیدیوں کے لیے اذیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک ہی خاندان کے مرد اور عورتوں کو ننگا کر کے ایک ہی جگہ قید میں ڈال دیتا تھا۔ ان قیدیوں میں سارے ہی حجاج اور بنی امیہ کے مخالف لوگ ہوتے تھے۔ اگر ظلم ڈھانے والوں کی بات کی جائے تو حجاج بن یوسف کا نام فہرست اول پر ہوگا۔ ایک دن منبر پر بیٹھ کر ایک بزرگ حضرت سعید بن جبیر نے یہ الفاظ کہے، حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ناظرین گرامی، جب حجاج کو اس کے بارے میں پتا چلا تو اس نے اس بزرگ کو بلا کر پوچھا، تو نے یہ الفاظ بولے ہیں؟ تو وہ بزرگ بولے، ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ یہ بات سن کر حجاج غصے میں لال پیلا ہو گیا اور حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب اس بزرگ کو دربار سے باہر لے گئے تو یہ بزرگ ہنس رہے تھے۔ حجاج کو ان کی ہنسی پر حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، تیری بے وقوفی کی وجہ سے۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ ان کو یہیں پر قتل کر دو۔ جب قاتل نے اپنا خنجر بزرگ کی گردن پر رکھا تو بزرگ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ میرا چہرہ تیرے قبلہ کی طرف ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، زندگی اور موت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ حجاج نے بزرگ کا منہ قبلہ سے موڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر ظلم و ستم کی طاقت نہ دینا۔ جب اس نیک بندے کو شہید کیا گیا تو ان کے جسم سے اتنا خون بہا کہ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ بے شک حجاج ایک خون خوار درندے کا روپ دھار چکا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم خدا کی سرزمین پر اسلام کو عام کر رہے تھے اور دوسری طرف خود حجاج نے اللہ کے بندوں، اولیاء اکرام اور علماء کرام کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ حجاج ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ یہ نیک انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کے اندر ڈر بیٹھ گیا۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر کہتے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تو نے مجھے قتل کر ڈالا؟ اس کے ساتھ حجاج ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ سخت سردی کی وجہ سے اس کا جسم کانپتا رہتا۔ اس کو بہت گرمائش دی جاتی لیکن اس کا جسم جل جاتا، پھر بھی اس کو سردی محسوس ہوتی رہتی۔ طبیبوں نے کہا کہ اس سے سرطان کی بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں ڈالا تو اس کے ساتھ ہی خوفناک قسم کے بدبودار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ سب یہ دیکھ کر ڈر گئے اور اس کے پاس کوئی نہ آتا تھا۔ طبیب نے کہا، حجاج یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، خدا تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے خدا مہربان ہو جائے۔ حجاج نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں تجھے کہا کرتا تھا نا کہ خدا کی مخلوق پر ظلم و ستم نہ کر، خدا کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حجاج نے اپنے عزیز رشتہ داروں کو بلایا
لایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت پڑھنا اور قبر کو زمین کے برابر کر دینا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے ہی دن حجاج کا پیٹ پھٹ جاتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک میرے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔